بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوست، بزرگوں، ہماری شریعت میں جو چیز مطلوب ہے وہ سادگی ہے. فیشن ہماری شریعت میں مطلوب نہیں ہے. ضرورت کا پورا کرنا یہ مطلب ہے آدمی کی ضرورت پوری ہو جائے. تو ضرورت کا میدان بہت آسان ہے کہ آدمی کو چھوٹے موٹے مکان میں بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ایک چھوٹی موٹی کار میں بھی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اور خواہشات کا میدان جو ہے یہ تو کبھی پورا ہوتا ہی نہیں ہے. خواہش، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا وہ آدمی گمراہ ہے. کیا مطلب؟ دل میں جو آیا وہ کرنا، چاہے شریعت کے مطابق ہو چاہے شریعت کے مخالف ہو. دل میں آ گیا وہ کرنا، احکامات کو ایک طرف رکھ دینا. یہ آدمی ہمیشہ نامراد ہوتا ہے، ہمیشہ ناکام. اس لیے کہ خواہش کا میدان کسی کا پورا ہوا ہی نہیں ہے. خواہش کا میدان کسی کا پورا نہیں ہوتا. ہاں، ضرورت یہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے اسے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ جتنے بھی چوپائے ہیں، جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، سب انسان ہیں، سب کو روزی ہم پہنچاتے ہیں. سب کے پالنہار اللہ. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یہ قرآن میں خاص طور پر اعلان کیا اللہ نے. اس لیے ضرورت آدمی پوری کرے، ضرورت آدمی کے کم پیسوں میں پوری ہو جاتی ہے. آج کل عام طور سے جو اسراف جو ہوتا ہے نا، اسراف، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. یہ دونوں منع ہے. فضول خرچی بھی منع ہے، حد سے زیادہ گزرنا بھی منع ہے. سب کو جو کہ ہماری شریعت نے اس کو منع کر دیا. ہمارے یہاں شادی کارڈ چھپتے ہیں قیمتی. میں پوچھتا ہوں کبھی کبھی لوگوں کو، ہم تو بمبئی کے پیر ہیں نا، تو لوگ ہمیں شادی کارڈ بیچارے بھیجتے ہیں، اس کا کتنا پیسہ لگا ہے اس میں کارڈ میں. تو سوچتا ہے میرے بیٹوں کو پتہ ہے. میں نے کہا نہیں، تجھے بھی پتہ ہے، مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے پیٹ کا پانی ہلے گا نہیں. ہم کو تو ساری دنیا ہمارے پیٹ میں الحمدللہ، ساری دنیا کی خبریں ہمیں آتی ہیں. سبق سب جگہ جاتے ہیں. تو اس کے کتنا پیسہ لگا اس میں؟ تو آہستہ سے کہتا ہے کہ 800 روپیہ ایک شادی کارڈ. میں نے کہا یہ 800 روپئے میں اگر تو میرا ریاض القرآن خرید لیتا تو تجھے 3 یا 4 ریاض القرآن مل جاتے اس کے اندر، اور کسی کو دے دیتا، وہ دینی فائدہ اٹھاتا ہو. چل ریاض القرآن نہیں، کسی جگہ مدرسے میں تو حساب لگا، خالی شادی کارڈ میں اتنا لگا ہے تو نے، اتنا پیسہ کسی مسجد میں دے دیتا.
کسی کا راشن بھرا دیتا، تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے. میں نے کہا یہ چیزیں اپنے نسلوں میں مت چلاؤ، اچھی چیزیں چلاؤ. شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی ہیں، حضور کے صاحبزادگیوں کی بھی ہوئی ہے، صحابہ کی بھی ہوئی ہے، بڑے بڑے صحابہ کی شادیاں ہوئی. سید سادہ تیرے کو وہ زندگی سادگی والی تھی، اس لیے نہیں بھی. حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئی، حضرت عمر کی صاحبزادی، تو حضرت عمر کو فکر ہوا. آج کل تو بیوہ کا نکاح بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، ماں باپ بھی جرم سمجھتے ہیں. کسی کو طلاق ہو گئی بچی کی، اب کبھی طلاق ہو گئی تو داغ لگ گیا. ایک جگہ تو میں نے سنا داغ لگ گیا. میں نے کہا یہ کیا جملہ کہا تم نے؟ یہ جملے پر اللہ کیا تمہاری پکڑ ہوگی؟ کیا مطلب داغ لگ گیا؟ طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے، اللہ نے سورۃ طلاق اتار یہ احکامات نازل کیے اللہ تعالیٰ نے. جس نے پیدا کیا اسی نے احکامات نازل کیے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. بیوہ ہو گئی. حضرت حفصہ جب بیوہ ہو گئی حضرت عمر کے صاحبزادی، تو انہیں خود فکر ہوا میں میری بیٹی کا کسی کے ساتھ میں اچھے کے ساتھ جوڑ کر دوں. یہ خود آئے ہیں حضرت ابوبکر کے پاس، حدیثوں میں آتا ہے، اور صدیق اکبر سے کہا کہ بھی ایک تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ سے، رہا کرو. رقم حفصہ جو ہے بیوہ ہو گئی، اس کی جو عدت بھی پوری ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ نکاح کر دوں. یہ صحیح روایت میں قصے آتے ہیں. یہ قصے خالق کہنے سننے کے لیے نہیں ہے، یہ عبرت کے لیے. تو صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا. جواب نہ دینے پر حضرت عمر بہت ناراض ہوئے. دل میں بات لگی ان کے کہ یار میں نے میری بیٹی پیش کی اور انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا. گزر رہے تھے، سامنے سے حضرت عثمان ملے. بھئی کیوں ناراض ہوا کہ تمہارے چہرے پر کچھ تھوڑی سی غصے کے آثار ہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو عجیب ہے، میری بیٹی بیوہ ہو گئی، اب جو ہے میں چاہتا ہوں کسی جگہ رشتہ کروں، تو چاہتا ہوں کسی اچھے گھر میں جائے. تو میرے دل میں آیا کہ ابوبکر سے کہہ دوں کہ شادی کر لیں اس سے. انہوں نے کوئی جواب بھی نہیں دیا، نہ ہاں کا نہ کا. ارے بھائی نہ کا کہتے تو آدمی دوسری جگہ سوچے، ہاں کا کہے تو آدمی وہ سوچے. حضرت عثمان بھی خاموش ہو گئے. اب ان کو اور غصہ آیا کہ یار اس نے بھی جواب نہیں دیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے بھی جواب نہیں دیا. آسان تکرہو شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا. بعض مرتبہ کچھ چیزیں اچھی نہیں لگتی لیکن اس میں بہت بڑی خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. پھر 2-4 دن 5 دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے رشتہ رکھا. حضرت عمر تو خوش ہو گئے، ارے واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ام المومنین بنی، بے ام المومنین بنی حضرت حفصہ. اب حضرت ابوبکر نے کہا میں خاموش اس لیے رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چپکے سے کہا تھا میرا ارادہ ہے کہ میں حفصہ سے نکاح کر لوں. یہ حضور کا راز تھا. میں کیسے تمہیں کہتا، تمہیں تھوڑا ہوش تو پڑا اس بات کا، لیکن یہ کہ میرے دل میں یہ بات تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تذکرہ کیا تھا اس چیز کا. ام المومنین بن گئی اور حضور کے ساتھ زندگی گزاری. ایک مرتبہ حضرت حفصہ میں اور حضور میں انبن ہو گئی. میاں بیوی ہوتی ہے نا، جو میاں بیوی میں یعنی آدمی یہ سمجھے کہ بیوی ہمیشہ جو اچھی رہے گی وہ تو جنت میں ہوگا. بیوی تو ایڑی ٹیڑھی ہی اچھی ہوتی ہے، یہی اس کا حسن جمال ہے. ایڑی ٹیڑھی کا مطلب سمجھے، ایڑی ٹیڑھی کا مطلب ایک دم سے ایڑی ٹیڑھی نہیں کہ آدمی کو پولیس اسٹیشن لے جا دے.
یہ مطلب نہیں ہوتا نخرے کرے، کبھی بات مانے کبھی نہ مانے. آپ نے کہا چائے پیلا، آج تو میری ہمت نہیں ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کام کر لیتے تھے. حضرت عائشہ آٹا گوندتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے عائشہ کھڑی ہوئی بھی، کہاں جا رہی؟ پھر میں تو پانی لے کے آؤں. نہ تم کرو، میں پانی لے کے آتا ہوں. شوہر بننے کے بعد شہزادہ نہیں بنا جاتا، انسان وہ بھی ہے انسان یہ بھی ہے. تو کوئی مسئلہ ہوا کہ بھی سناؤں گا کیا مسئلہ ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو میں اس کو طلاق دے دوں. حضرت حفصہ کو یہ بات دل میں آئی، تو دل کی بات تو عرش پر پڑھی جاتی ہے نا. بھئی اللہ تعالیٰ خیالات کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ خیالات ریکارڈ بھی ہوتے ہیں وہاں. دل میں کیا خیال آیا وہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے. انسان کے دل میں کیا خیال آیا دنیا کی کوئی طاقت ریکارڈ نہیں کر سکتی اس کو. اللہ کے یہاں خیالات ریکارڈ ہو جائے. اسی لیے اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس کے دل میں جو خیالات گزرتے ہیں وہ ہمارا ریکارڈ ہو رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کیا سوچا. وہ خیالات معاف ہیں، لیکن بار بار خیال آنے سے پھر وہ زبان پر آ جاتا ہے، وہ گناہ ہے. تو دل میں خیال آیا کہ جی میں جو ہے اسے چھوڑ دوں، تو وہی آئی، جبریل آئی اللہ کا حکم لے کر. انہوں نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، یہ فرمایا کہ حفصہ کو طلاق مت دینا، یہ روزہ رکھنے والی بہت ہے اور قرآن پڑھنے والی بہت ہے، اپنے حرم میں رکھو اسے. یہ حکم ہوا آسمانوں سے. اس کے بعد سے حضور کے دل میں ان کی قدر بڑھ گئی. کیوں بڑھی؟ کہ آسمانوں پر اس کی عبادتیں پہنچ رہی ہیں. تو ہر چیز قابل گرفت نہیں ہوتی. میں ایک بات کہتا ہوں، میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے دوربین سے نہیں دیکھا جاتا. اب دوربین سے دیکھو یہ کرنا، اسے کہتے ہیں کہ صرف اسی رشتے کو نشانی کہا ہے قرآن میں، اور کسی رشتے کو قرآن میں نشانی نہیں کہا. ماں باپ کا رشتہ یہ مقدس رشتہ ہے، عزت والا. بھائی بھائیوں کا رشتہ یہ احترام کا رشتہ ہے. بھئی یہ بھائی ہے، یہ بیٹا ہے، یہ پوتا ہے، یہ پوتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ مقدس نہیں، یہ تو نشانی کہا قرآن میں، ہماری نشانی ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. ہماری نشانیوں میں ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنا. بڑی چیز جو ہوتی ہے نا، بڑی وہ نشانی ہوتی ہے. چھوٹی چیز کو اللہ نشانی نہیں کہتا. بڑی چیز سمندر یہ بہت بڑی چیز ہے. سمندر یعنی سب اندر، یہ مطلب ہوتا ہے سمندر کا. نشانیاں کہا، یہ ہماری نشانی ہے. نہریں، دریا جسے کہتے ہیں، اسے بھی نشانی کہا. سمندر میں آپ کو جو ہے مال بہت ملے گا، سمندر میں ہیرے جواہرات بہت ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ہے سمندری راستے سے جو آدمی تجارت کرے گا وہ بہت حلال مال پائے گا. سمندری راستے کا مطلب کیا؟ مچھلیوں کی تجارت کرے آدمی، یا ایسا مال منگائے جو سمندر کے ذریعے سے آتا ہو. جیسے کنٹر آتے ہیں سمندروں کے ذریعے سے آتے ہیں، 10 دن میں پہنچتے ہیں. کیونکہ سمندر کے ساتھ اللہ نے فضل کا تذکرہ کیا ہے. قرآن میں جہاں سمندر کو اللہ بیان کرے گا تو وہاں فضل، فضل کا مطلب ہے روزی، پاک صاف روزی، حلال روزی. ایک تو ہوائی جہاز سے مال آتا ہے، وہ نجے تلے گئے. سمندر کا پانی جس سے ٹچ کرے گا
اور سمندروں کے اندر سے وہ ہوتا 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 منزل پر پہنچے گا. تو فرمایا کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو فضل دے گا, روزی دے گا. قرآن میں آپ جہاں پر بھی سمندر کا تذکرہ پڑھو گے تو دیکھنا فضل کا تذکرہ آئے گا. میری تفسیر آ رہی ہے انشاءاللہ, تو جہاں سمندر کا تذکرہ آئے گا تو میں فضل کو لال لفظوں میں ہائی لائٹ کروں گا. دیکھو یہ فضل آ گیا, جوڑا ہے اس کے ساتھ, یہ نشانیاں ہیں. اس کا پانی کھارا ہوتا ہے, یہ بھی نشانی ہے اللہ کی. اور نہروں کا پانی یہ کہ میٹھا ہوتا ہے, یہ بھی نشانی ہے. اس سے زمینیں تر ہوتی ہیں, اس سے باغات چلتے ہیں. سمندر کے پانی سے جو ہے باغات وجود میں نہیں آتی. کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ میرے گھر میں سمندر کا پانی آیا, مطلب کہ اس کا گھر تباہ ہو جائے گا. یہ تعبیر ہے اس کی, کیونکہ وہ باہر کی چیزوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا, وہ اندر اندر فائدہ پہنچائے گا. اور کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر میں نہر کا پانی آیا, اس کا گھر چمکے گا. یہ دونوں کی تعبیر الگ الگ لکھی ہے علماء نے, یہ دونوں پانی. اسی طریقے سے کنویں کا پانی, عام طور سے یہ تین پانی ہوتے ہیں نا, سمندر کا پانی, نہر کا پانی, کنویں کا پانی. یہ سب کو نشانیاں کہا, اس کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کیے. اسی طریقے پر میاں بیوی کی محبت کے تذکرے بھی اللہ نے قرآن میں کیے. بہترین رشتہ. اور آگے جملہ کہہ دیا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودہ کہتے ہیں محبت کو, پیار کو, لو کو, اور رحمت کہتے ہیں ایک دوسرے میں شفقت کو. تو پیار کو پہلے کہا, شفقت کے بعد میں کہا. کیا مطلب؟ جوانی میں میاں بیوی میں خوب محبت ہوتی ہے, تو میری لیلا ہے, میں تیرا مجنون ہوں, اس قسم کی باتیں کرتے رہتے, میرا چاند, یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ یہ مودت ہے جوانی میں. بڑھاپے میں کوئی چاند نہیں کہتا, بڑھاپے میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. رحمہ, اس کو یہ رحمہ کہا. نظام الدین مرکز میں ہوتے تھے, ایک بڑے میں آئے ہمارے پاس, یہ کہا جی مولوی صاحب دعا کرو, حجن کی طبیعت خراب چل رہی ہے, بس جو ہے اس کے مرنے سے پہلے میں مر جاؤں. یہ بات کہتی. پھر ہم نماز پڑھنے جاتے قریشی مسجد میں, بڈھی بیٹھی رہتی تھی, اجی مولوی صاحب دعا کرو, حاجی صاحب کی طبیعت بھی خراب چل رہی, بس جو ہے ان کے مرنے سے پہلے میں مر جاؤں. یہ رحمت ہے کہ بڑھاپے میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. نشانی تو جتنی سادگی ہوگی. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑے محدث گزرے. شیخ الہند کے یہ شاگرد تھے, خاص شاگرد. تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھاتے تھے. یہ آئے اپنے استاذ کے پاس, اور اپنے استاذ کے پاس آ کر کہا کہ حضرت میں کشمیر جا رہا ہوں. میں کیوں جا رہے کشمیر؟ یہ کہ شادی کرنے کے لیے, نکاح کرنے کے لیے. تو شیخ الہند کو پتہ چلا کہ نکاح کرنے کے لیے کشمیر جا رہا ہے تو وہاں پھنس جائے گا, ہمارا دیوبند کا کیا ہوگا؟ دیوبند, یہ دیوبند کو دیوبند کیوں کہتے معلوم ہے؟ دیوبند ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, تو وہاں عادت تھی کہ ایک تاریخ سال کی آتی تھی, وہ سال میں ایک لڑکی کو وہ لوگ بھیڑ چڑھاتے تھے مندر میں جا کر. گھرانے مقرر تھے, یہ سال اس کی باری, یہ سال اس کی باری, یہ سال اس کی باری, یہ سال اس کی باری. تو پھر وہ کہتے تھے کہ ہماری یہ دیوبند, یہ جگہ جو ہے محفوظ رہے گی. تو ایک اللہ والے تھے مسلمان, وہ گئے کسی کے یہاں مہمان بنے, وہ بھی ایمان تھا, بڑا پریشان. چچا بڑے پریشان نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے؟ بولے کہ وہ کل رات آنے والی ہے, ایک لڑکی کو بھیڑ چڑھانا ہے, اور وہ میری لڑکی کی باری ہے, اور تم بھی مہمان بن کے آ گئے, تو میں تو بڑا پریشان ہوں کہ کیا ہوگا, میری بیٹی کا یہ جوان بچی ہے, کل بھیڑ چڑھائی جائے گی, مر جاتی ہے وہاں جا کر, مندر میں چھوڑاتے ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا ٹینشن مت لو, یہ کام میں کر لوں گا. کہ کیا کرو گے؟ اگر مجھے دلہن بنا دینا, مجھے دلہن بنا دینا. ارے تمہیں دلہن کیسے بناوے؟ یہ کہا گھنگھٹ ہی تو رکھنا ہے, گھنگھٹ کون اٹھاتا ہے؟ مرنا ہی تو ہے نا, مجھے لے جائیں گے.
بہت اچھا، ان کو دلہن بنا دیا یہ مولوی صاحب کو۔ یہ مولوی گاؤں والے کیا سمجھے کہ بھئی یہ دلہن ہے تو دلہن تو تھے نہیں تو دلہا تھا، مولوی صاحب تھے۔ مندر میں چھوڑ دیا، دروازہ بند کر دیا۔ یہ مولوی صاحب کہتے تھے میں بھی ڈرا یار، ہر سال جو ہے یہ لڑکیاں کھا جاتا ہے ان کا دیو، پتہ نہیں میرا کیا حال ہوگا۔ تو میں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ کچھ آوازیں تو سنی، یہ مولانا کہتے میں نے کچھ آوازیں تو سنی، لیکن میں آیت الکرسی پڑھتا رہا، آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ صبح میں صاحب گاؤں والوں نے آ کر جو دیکھا، دروازہ کھولا، زندہ تھا۔ تو مولوی صاحب نے کہا یہ اس گاؤں کا نام دیو بند ہے، میں نے تمہارے دیو کو بند کر دیا، اب یہ دیو قیامت تک نہیں آئے گا، تب جا کر اس کا نام پڑا ہے دیوبند۔ یہ اس کی تاریخ ہے۔ تو مولانا ارشد شیخ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں کشمیر کو، تم کشمیر جاؤ گے تو ہماری ترمذی پڑھاتے تھے حضرت اس وقت میں، یہ ترمذی کا کیا ہوگا، جاؤ جانا نہیں ہے تو جاؤ تم پڑھاؤ، سبق پڑھاؤ۔ حکیم مقبول کر کے تھے وہاں دیوبند میں، وہ آئے مولانا شیخ الہند سے ملنے کے لیے، فرمایا کہ حکیم جی کتنی بیٹیاں ہیں؟ میں نے کہا سب کی شادیاں ہو گئی، ایک رہ گئی، ایک کنواری ہے۔ وہ انور شاہ ہمارا انور شاہ جو ہے اس سے نکاح کر لو گے؟ ہاں ہاں کر لیں گے۔ حضرت ترمذی پڑھا رہے تھے تو مولانا شیخ الہند محمد شیخ الہند نے بھیجا کہ جاؤ بھائی انور شاہ کو بلا لاؤ۔ اب شیخ الہند کا مقام تھا، یہ بھی استاد بھی بڑے، شاگرد بھی بڑے۔ تو شاگرد نے آ کر کہا کہ حضرت ترمذی پڑھا رہے ہیں اور بہت بڑا مجمع ان کا درس سن رہا ہے۔ یہ فرمایا نہیں، استاد جی نے بلایا ہے، یہ جملہ کہتے تھے، استاد جی نے بلایا ہے۔ استاد جی سے مراد شیخ الہند۔ تو اس نے جا کر کہا استاد جی نے بلایا۔ اچھا استاد جی نے بلایا۔ اب وہ جو ہے کتاب بند کر دی، شاگردوں سے کہا بھائی چھٹی کل پڑھائیں گے۔ اب شاگردوں کو ایسی چھٹی چاہیے ہی چاہیے، بے لڑکوں کی ایسی چھٹی چاہیے۔ لڑکے خوش ہو گئے اور آئے اور آ کر کہا کہ یہ حکیم مقبول ہے، ان کی بیٹی ہے اور کشمیر آپ کو جانا نہیں، میں نے ان کی بیٹی کے ساتھ تمہارا نکاح کر لیا، تم نے قبول کیا؟ ہاں حضرت بالکل قبول۔ شاگرد ایسے، استاد ایسے، اور کوئی ویدھی نہیں، کچھ نہیں۔ پھر جو شریعت کے اعتبار سے جو ترتیب بنائی اور ترتیب بنا کر ان کا نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے کتنا بڑا کام کیا وہ آپ جانتے ہو۔ سادگی میں اللہ نے خیر رکھی ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح بھی بہت سادگی کے ساتھ کیا۔ جب بڑی ہو گئی حضرت فاطمہ، بڑے پیغامات آتے تھے مدینہ منورہ میں۔ تو حضرت علی کی ایک باندی تھی، باندی، وہ حضرت علی سے کہتی تھی بھئی تو بھی جوان ہے، فاطمہ بھی جوان ہے، نکاح کر لو آپس میں، بات رکھ۔ حضرت علی نے کیا کہا؟ نہیں 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 نہیں، مجھے فاطمہ سے نکاح نہیں کرنا۔ ارے اتنی اچھی لڑکی کہاں ملے گی تجھے مدینہ منورہ میں؟ نہیں نہیں نہیں، بھئی کیوں؟ یہ باندی پوچھ رہی ہے کیوں نہیں کرنا؟ یہ فرمایا بھی میاں بیوی میں کچھ نہ کچھ انبن ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں انبن ہو ہی جاتی ہے، مزاج کے خلاف۔ میں اپنے شاگردوں کو کہتا ہوں، دوستوں کو، کہ کبھی میاں بیوی میں کچھ انبن ہو جاوے اور بہت پریشان کرنے لگے بیوی، تو جو ہے بیوی بن جانا، اس کو شوہر بنا دینا، 1 مہینے تک یہ نسخہ کر لے۔ پھر کسی نے کہا کہ مولوی صاحب بہت تن پھن کرتی ہے، بہت کہتی ہے۔ میں نے کہا ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دے اس کو، وہ خوش رہے گی۔ گھر خرچہ نہیں، گھر خرچہ الگ چیز ہے اور ہدیہ الگ چیز ہے، اس لیے کہ ہدیے میں محبت کا جملہ حضور نے کہا ہے، تہادو تہادو، ہدیہ دو تمہارے آپس میں محبتیں ہوں گی۔ گھر خرچے میں محبت کا جملہ نہیں کہا، وہ تو واجب کیا ہے، دینا پڑے گا آپ کو، لیکن ایکسٹرا دے دو۔ امریکہ والوں کو کہتا ہوں $1000 دے دو، ہندوستان والوں کو کہتا ہوں 5000 دے دو،
تو کہتا ہے کہ مولانا صاحب تنخواہ 10,000 کی ہے، تو کوئی بات نہیں 200 روپیہ دے دے، کچھ نہ کچھ ہدیہ دے. ہدیے میں اللہ نے محبت رکھی ہے. ارے مولانا اتنا دوں گا نا تو بھی ناک وہ چڑھائے گی. میں نے کہا وہ مت سوچ. حضور نے کہا ہے ہدیہ دو، تہادو تحابو. حضور نے کہا ہدیہ دو، محبتیں بڑھیں گی. تو حضرت علی نے جواب کیا دیا؟ مجھے فاطمہ سے نکاح نہیں کرنا. بھی کیوں؟ یہ نا میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے. معاملہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچا تو حضور کے نگاہ سے گر جاؤں گا، میری تو جہنم واجب ہو جائے گی. یہ منگنی ہو رہی ہے سیدھی سادھی. آپ نے اعلان کیا کل فاطمہ کی منگنی ہے. بھئی کل جو آسمان سے خبر آ گئی ہے، لوگ بنی عوف تھے، بنی مالک تھے، یہ بڑے بڑے قبیلے تھے مدینہ منورہ میں، وہ مانگا ڈال رہے تھے. تو باندی نے کیا کہا؟ منگنی ہو رہی ہے، تو بھی پہنچ جا. حضرت علی کہتے ہیں میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا. میرے پیچھے باندی بھی آ کر بیٹھ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کر رہے تھے، مجھ پر نگاہ پڑی. اچھا علی تم کیسے آ گئے؟ میں خاموش. پیچھے سے باندی نے چوکا مارا. یوں کہو فاطمہ کے لیے آیا ہوں. آپ نے خود نے کہا ایسا لگتا ہے تم فاطمہ کے لیے آئے ہو. ہاں حضرت. اچھا آگے آ جاؤ. یہ جو یہ بات ہو رہی ہے صاحب زیدی کی. فاطمہ کو حلال کرنے کے لیے کوئی چیز ہے؟ حضرت کچھ بھی نہیں ہے. میں نے بدر میں زرہ دی تھی تم کو، کہاں گئی؟ وہ تو ہے گھر میں. یہ کہا جاؤ بیچو اس کو. حضرت عثمان بیٹھے ہوئے تھے. یہ فرمایا علی 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 سنو، مدینہ میں جب تم بیچنے جاؤ گے تم بیچنا مت. جو بھی بھاؤ آوے اس سے ڈبل مجھ سے لے لینا. 1000 کا ریٹ آیا بیچنا مت، 2000 میں دے دوں گا. 4000 کا ریٹ آیا تو اس زرہ کا بھاؤ بہت بڑھ گیا. بدر کی تھی نا، نسبت تھی بدر کی. حضرت عثمان نے بڑے قیمتی اس کو خریدی، اور خرید کر جو ہے اس کا پیسہ دیا، حضور کے ہاتھ میں دیا. حضور نے پیسے کچھ دیے کہ لو اس کے کچھ خوشبو خرید لینا، کچھ جو ہے یہ اپنا کپڑے وغیرہ بنا لینا، اور سیدھے سادے طریقے پر شادی بھی ہو گئی، رخصتی بھی ہو گئی. ایسروہا المعونہ. یاد رکھنا میاں بیوی کے آپس میں محبتیں ہونی چاہیے. یہ ذہن میں رکھو. دوربین کی نگاہ سے مت دیکھو. اک چک ہو جاوے ایک دوسرے کو معاف کرو گے انشاءاللہ. اور محبت لانے کا آسان نسخہ، گھر میں جو پانی پیتے ہو، کھانا پکاتے ہو، جو پانی ایک مرتبہ روزانہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس پانی میں دم کر دو. ایک مرتبہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پانی پہ دم کر دو. اسی سے چائے بناؤ، اسی سے ناشتہ بناؤ، اسی سے شربت بناؤ. تو جو گھرانے بھی اسے پیے گا ان میں کبھی توڑ ہو ہی نہیں سکتا. اتنی زبردست چیز ہے. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آخر تک. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.